والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين والعاقبة للمتقين فلا عدوان إلا على الظالمين أما بعد. قال أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله في صحيحه يعني في صحيح البخاري حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا سليم بن حيان قال حدثنا سعيد بن ميناء عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على أصحمة النجاشي فكبر أربعا. امیر المؤمنین فی الحدیث محمد بن اسماعیل بخاری رحمہ اللہ صحیح البخاری کتاب الجنائز باب التکبیر علی الجنازۃ اربعا حدیث نمبر 1334 1334 نمبر کی روایت پہ بیان کرتے ہیں کہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحمہ نجاشی کی جنازے کی نماز ادا فرمائی اور 4 تکبیریں کہیں. معزز سامعین کرام، نماز جنازہ کے احکام و مسائل کے تعلق سے تھوڑی تھوڑی باتیں سلسلے وار درس کے اندر آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے. آج آپ کے سامنے نماز جنازہ کی تکبیر کے تعلق سے یعنی نماز جنازہ میں کتنی تکبیر کہنی چاہیے اس سلسلے میں آپ کے سامنے باتیں پیش کی جا رہی ہیں. فی الحقیقت 4 یا 5 تکبیریں کہنا ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. البتہ بعض صحابہ کرام سے 9 تکبیریں تک کہنا بھی ثابت ہے، جسے علامہ البانی رحمہ اللہ نے حکماً مرفوع کہتے ہوئے ان پر بھی عمل کو جائز قرار دیا ہے. آج کے اس درس میں آپ کے سامنے 4 تکبیروں کے تعلق سے یعنی نماز جنازہ کے اندر جو 4 تکبیریں ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں ان کے بارے میں دلائل پیش کیے جائیں گے. کل انشاءاللہ 5، 6، 7 اور 9 تکبیروں کے تعلق سے جو دلائل ذخیرہ حدیث کے اندر ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا. آج آپ کے سامنے 4 تکبیروں کے تعلق سے دلیلیں پیش کی جائیں گی، لیکن یہ بات واضح رہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 4 تکبیریں بھی ثابت ہیں اور 5 تکبیریں بھی ثابت ہیں، اور بعض صحابہ کرام سے 9 تک تکبیریں ثابت ہیں جو صحیح سند کے ساتھ حدیث کی کتابوں کے اندر مروی ہے. تو 4 تکبیروں کے دلائل آپ کے سامنے پیش کیے جا رہے ہیں. جیسا کہ پہلی حدیث جو آپ کے سامنے پیش کی گئی وہ صحیح البخاری کتاب الجنائز باب التکبیر علی الجنازۃ اربعا حدیث نمبر 1334 1334 نمبر کی روایت ہے کہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نجاشی کی نماز جنازہ ادا فرمائی اور اس میں 4 تکبیریں کہیں. جیسا کہ اسی طرح کی ایک دوسری روایت اسی حدیث سے جسٹ پہلے یعنی صحیح البخاری کتاب الجنائز باب التکبیر علی الجنازۃ اربعا حدیث نمبر 1333 نمبر کی روایت ہے کہ ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نعى النجاشی فی اليوم الذي مات فيه وخرج الى المصلى فصف بهم وكبر اربعا. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نجاشی کی موت کی اطلاع، ان کے وفات کی اطلاع اس دن دی جس دن ان کی وفات ہوئی، اور عیدگاہ کی طرف نکلے، صفیں درست فرمائی اور 4 تکبیریں کہہ کر کے نماز جنازہ ادا فرمائی. اسی طرح سے ایک اور روایت ہے جو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے، اور یہ روایت صحیح مسلم کتاب الجنائز باب الصلاۃ علی القبر حدیث نمبر 954. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی علی قبر بعدما دفن فکبر علیہ اربعا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قبر پر میت کے تدفین کے بعد نماز جنازہ پڑھی اور اس پر 4 تکبیریں کہیں. واضح رہے کہ یہ روایت صحیح مسلم کتاب الجنائز باب الصلاۃ علی القبر حدیث نمبر 954 اور اس کے علاوہ یہی حدیث صحیح البخاری جامع ترمذی سنن ابن ماجہ اور دیگر کتابوں کے اندر موجود ہے. اور اسی طرح سے ابو امامہ الباہلی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ وہ فرماتے ہیں، اور یہ روایت علامہ البانی نے اپنی کتاب احکام الجنائز، امام نسائی نے اپنی سنن کے اندر نقل کیا ہے کہ
ابو امامہ الباہلی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ السنۃ فی الصلاۃ علی الجنازۃ ان یقرأ فی التکبیرۃ الاولی بام القرآن مخافۃ ثم یکبر ثلاثا والتسلیم عند الآخرۃ۔ نماز جنازہ میں سنت یہ ہے کہ پہلی تکبیر کے بعد امام سورہ فاتحہ ہلکی آواز میں تلاوت کرے، پھر تکبیریں کہیں اور آخری تکبیر کے ساتھ سلام پھیر دے۔ اور اسی طرح سے ایک اور روایت جس کو علامہ البانی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب احکام الجنائز و بدعہا کے اندر نقل کیا ہے، اور امام بیہقی نے اپنی سنن کے اندر نقل کیا ہے کہ عبداللہ بن ابی اوفا فرماتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یکبر اربعا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنازے کی نماز میں 4 تکبیریں کہا کرتے تھے۔ ان حدیثوں کی روشنی میں جمہور ائمہ اور فقہا، امام مالک، امام شافعی، امام ابو حنیفہ رحمہم اللہ یہ کہتے ہیں کہ نماز جنازہ میں 4 تکبیریں کہی جائیں گی، جیسا کہ امام امیر صنعانی الیمنی رحمہ اللہ اپنی کتاب سبل السلام کے اندر نقل کرتے ہیں، اور حافظ عبد الرحمن مبارک پوری صاحب تحفۃ الاحوذی میں کہتے ہیں کہ اکثر اہل علم اسی کے قائل ہیں کہ نماز جنازہ میں 4 تکبیریں کہی جائیں گی۔ اور علامہ نووی رحمہ اللہ اپنی کتاب شرح صحیح مسلم کے اندر لکھتے ہیں کہ 4 تکبیریں نماز جنازہ کے اندر کہی جائیں گی، اور اس پر اہل علم کا اجماع ہو چکا ہے، لہٰذا نہ 4 سے کم تکبیریں کہی جائیں گی اور نہ ہی 4 سے زیادہ۔ اور اسی طرح سے انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ 5 تکبیروں والی روایت جو ہے وہ منسوخ ہو چکی ہے۔ اور امام ابن عبد البر کا قول توضیح الاحکام شرح بلوغ المرام کے اندر عبداللہ البسام رحمہ اللہ نقل کرتے ہیں کہ 5 تکبیریں تو ثابت ہیں، لیکن بعد میں 4 پر اجماع ہو گیا تھا۔ اور زاد المعاد کے اندر علامہ ابن القیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز جنازہ کے اندر 4 تکبیریں کہا کرتے تھے۔ امام ابن المنذر کے بارے میں علامہ شوکانی نے اپنی کتاب نیل الاوطار کے اندر لکھا ہے کہ اکثر اہل علم کی رائے یہ ہے کہ جنازہ پر 4 تکبیریں کہنی چاہیے، لیکن اس سلسلے میں راجح اور صحیح موقف یہی ہے کہ دونوں طرح سے جائز ہے، یعنی 4 تکبیریں بھی کہی جا سکتی ہیں اور 5 تکبیریں بھی کہی جا سکتی ہیں، کیونکہ اگرچہ صحابہ کرام کی اکثریت 4 تکبیروں کے موقف پر قائم تھی، لیکن اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ 5 تکبیریں کہنا جائز نہیں ہے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح سندوں سے 5 تکبیریں کہنا بھی ثابت ہے۔ اور علامہ نووی رحمہ اللہ کا یہ کہنا کہ 5 تکبیروں والی روایت منسوخ ہو چکی ہے، اس کے منسوخ ہونے پر کوئی دلیل موجود نہیں ہے۔ اور علامہ شوکانی رحمہ اللہ نیل الاوطار میں اسی بات کے قائل ہیں۔ امام ابن حزم اور علامہ البانی رحمہ اللہ نے ثابت کیا ہے کہ علامہ نووی اور اس طرح کے جو دیگر اہل علم ہیں ان کا یہ کہنا کہ 4 تکبیروں پر اجماع ہو چکا ہے یہ بالکل باطل ہے، کیونکہ ہر دور میں خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم 5 تکبیروں کے ساتھ نماز جنازہ ادا فرمائی ہے، اور خود صحابہ کرام سے 6، 7 اور 9 تک کی تکبیریں کہنا ثابت ہے، لہذا اجماع کا دعویٰ بالکل باطل ہے۔ اور امام ابن حزم رحمہ اللہ نے المحلہ بالآثار کے اندر اور علامہ البانی رحمہ اللہ نے احکام الجنائز کے اندر اسی بات کو ثابت کیا ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ جنازے کی نماز میں 4 تکبیریں بھی کہی جا سکتی ہیں، 5 تکبیریں بھی کہی جا سکتی ہیں، اور شیخ البانی رحمہ اللہ کے کہنے کے مطابق 9 تک تکبیریں ثابت ہیں اور یہ جواز کی حیثیت رکھتی ہیں۔ تو انشاءاللہ کل کے درس میں آپ کے سامنے 5 تکبیروں کے دلائل، 6 اور 7 تکبیروں کے دلائل اور 9 تکبیروں کے دلائل بھی پیش کیے جائیں گے۔ آج اس درس کے اخیر میں اس درس کے ہٹ کر کے اور نماز جنازہ کے تعلق سے ایک بات آپ کے سامنے پیش کر دینا میں ضروری سمجھتا ہوں کہ آج کے اس درس میں آپ کے سامنے صحیح مسلم کتاب الجنائز باب الصلاۃ علی القبر حدیث نمبر 954 نمبر کی روایت پیش کی آپ کے سامنے۔ اس میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کا یہ کہنا کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی علی قبر بعدما دفن فکبر علیہ 4 کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک قبر پر میت کے تدفین کے بعد نماز جنازہ پڑھی اور اس پر 4 تکبیریں کہیں۔ یہ روایت صحیح البخاری کے اندر بھی ہے، یعنی صحیح مسلم، صحیح البخاری حدیث نمبر 1340، جامع ترمذی اور سنن ابن ماجہ کے اندر بھی روایت ہے۔ جبکہ اس سے پہلے اپنے اسی نماز جنازہ کے احکام و مسائل کے بیان کے تعلق سے ایک روایت آپ کے سامنے میں نے بیان کیا تھا، جس کو امام طبرانی نے اپنی کتاب المعجم الاوسط کے اندر نقل کیا اور حافظ حیثمی نے
اپنی کتاب مجمع الزوائد کے اندر اس حدیث کو حسن کہا ہے، اور شیخ البانی رحمہ اللہ نے بھی اپنی کتاب احکام الجنائز کے اندر اس حدیث کو حسن کہا ہے کہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم نہا ان یصلی علی الجنائز بین القبور، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کے درمیان نماز جنازہ ادا کرنے سے منع فرمایا ہے۔ اور یہاں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دفن ہونے کے بعد ایک میت کے قبر کے اوپر جا کر کے نماز جنازہ ادا کی۔ تو ان دونوں حدیثوں کے درمیان جو تطبیق اور توفیق کی جو صحیح شکل ہے وہ یہی ہے کہ اگر کوئی اہم شخصیت ہو، بہت ہی دینی خدمت کرنے والی شخصیت ہو، اگر اس کا انتقال ہو جائے تو انتقال ہونے کے بعد اگر معلومات نہ ہو تو اس کے دفن ہو جانے کے بعد اس کے قبر پر نماز جنازہ ادا کی جا سکتی ہے، اور تدفین سے پہلے قبروں کے درمیان اس شخص کے لیے نماز جنازہ ادا نہیں کی جائے گی۔ یعنی دفن ہونے کے بعد تو نماز جنازہ ادا کی جا سکتی ہے کسی خاص شخص کی قبر پر جا کر کے، لیکن کسی میت کے مدفون ہونے سے پہلے اس کی نماز جنازہ قبرستان کے اندر جا کر کے نہیں پڑھی جا سکتی، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں وضاحت کے ساتھ اس چیز سے منع فرمایا ہے۔ میرے معزز سامعین کرام، نماز جنازہ کے تعلق سے، تکبیروں کے تعلق سے یہ مختصر سی باتیں آپ کے سامنے پیش کی گئی ہیں۔ انشاءاللہ اور بھی باتیں مزید دلائل کی روشنی میں آپ کی خدمت میں پیش کی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو صحیح کتاب و سنت کی روشنی میں علم کو سیکھنے، اس علم کے اوپر عمل کرنے اور اس علم کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آمین یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔